السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب کے خاندان کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا تھا اور ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ ہو گیا تھا. تو یہ جو عرصہ تھا تقریباً 3 سال تھا. تو اس عرصے کے دوران ابو طالب جو تھے وہ ٹوٹ کر رہ گئے تھے. یہ 3 عرصے بعد یہ مکمل بائیکاٹ ختم ہو گیا تھا اور اس کا جو معاہدہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا. تو اس کے بعد قریش نے اپنا ایک آخری وفد ابو طالب کے پاس بھیجا اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے. لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ایک ایسی بات بتاؤں گا، یعنی تم جو کافر لوگ ہو وہ لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس کے بعد بھی کافروں نے انکار کر دیا. اب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ابو طالب شیب ابی طالب میں وہاں سے بیمار پڑ گئے تھے، تو کہتے ہیں کہ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور بالآخر انتقال کر گئے اور ان کی وفات شیب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد رجب سن 10 نبوی میں ہوئی. یعنی ابو طالب جو تھے وہ 10 نبوت کے 10ویں سال میں انتقال کر گئے. تو اس طرح ہوا کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ 6 سال میں انتقال کر گئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تھے تو ان کے دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے تھے. لیکن پوری زندگی جو ابو طالب ان کے چچا تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور کہتے ہیں کہ وہ سن 10 نبوی میں ان کی وفات ہوئی 6 ماہ بعد، یعنی رجب کے مہینے میں. اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی. اب ابو طالب کے بارے میں یہ بڑا اختلاف آتا ہے کہ انہوں نے ایمان لایا تھا یا نہیں لایا تھا. اس بات کو ہم اسکپ کر کے آگے چلتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد علی الاختلاف علی الاقوال، یعنی اس میں اختلاف بھی بہت ہے اور قول بھی بہت ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جناب ابو طالب کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ 3 دن بعد انتقال کری اور کچھ کہتے ہیں کہ 2 ماہ بعد. ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی. اس وقت وہ 65 برس کی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر 50ویں منزل میں تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی گراں قدر نعمت تھی. وہ 1/4 صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہیں. اس دوران رنج قلق کا وقت آتا تو آپ کے لیے تڑپ اٹھتی، سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ کو قوت پہنچاتی، تبلیغ رسالت میں آپ کی مدد کرتی اور اس تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ کی شریک کار رہتی اور اپنی جان مال سے آپ کی خیر خواہی و غمگساری کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں میں سے کوئی اولاد نہ دی. صحیح بخاری میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کوئی مشروب ہے. جب وہ آپ کے پاس آ پہنچیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ دردماندگی بیہودگی. اب کہتے ہیں کہ غم ہی غم. یہ دونوں الم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و الم کے احساسات موجزن ہو گئے اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا تومار باندھ گیا، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی اور کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگے. اس کیفیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و الم میں اضافہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی. ممکن ہے وہاں لوگ آپ کی دعوت قبول کریں، آپ کو پناہ دے دیں، آپ کی قوم کے خلاف آپ کی باتیں کریں، لیکن وہاں نہ کوئی پناہ دہندہ ملا نہ مددگار، بلکہ انہوں نے سخت اذیت پہنچائی.
کیونکہ قریش کے لوگ ابو طالب سے ڈرتے تھے، لیکن جب ابو طالب انتقال کر گئے تو وہ کھلے عام اور سر عام بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے لگے۔ اب کہتے ہیں کہ اسی سال شوال 10 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زامہ سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر بھی تھی۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن عمر تھا، وہ بھی قدیم الاسلام تھے، اور حضرت سودا نے انہی کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، لیکن وہ حبشہ ہی میں ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال کر گئے۔ اس کے بعد حضرت سودا کی عدت ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا، پھر شادی ہو گئی۔ یہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد پہلی بیوی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ چند برس بعد انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔